آج میں ایک بہت ہی پیاری اور حساس بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، اور وہی چھوٹی باتیں آگے چل کر بڑی بڑی دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ میری شادی کو چند ہی سال ہو چکے ہیں، اور ان چند سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو تجربہ مجھے ہوا ہے، جو سبق میں نے سیکھا ہے، وہ آج اپنی سب بہنوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ سب بھی اپنے رشتے کو مزید خوبصورت اور محبت بھرا اور سکون والا بنا سکیں۔ یاد رکھیے، کبھی بھی ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہاں، جب بات چیت ہمیشہ پیار اور سکون کے ساتھ حل ہو جائے، غصے کے وقت خاموشی اختیار کریں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت کریں، کیونکہ عزت کے بغیر محبت ادھوری ہے۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ آپ سب کی زندگیاں بھی خوشیوں سے بھری رہیں، سکون اور پیار سے مہکتی رہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، تاکہ مزید ایسی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ آج صبح کا معمول تھا، میں نے فوراً گھر کے کام وغیرہ کیے اور میں اپنی شاپنگ کے لیے نکل آئی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ میرے جو شاپنگ سینٹر ہے وہ کس ایریے میں آتا ہے۔ جو ایبٹ آباد میں رہنے والے ہوں گے انہیں بآسانی پتہ چل رہا ہوگا کہ میں کون کون سے راستوں سے گزر کے جا رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ تو ہماری عورتوں کے روز کے کام ہے، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ آج کی روٹین سے ہٹ کر آپ کے ساتھ گپ شپ لگائی جائے، وہ ٹپس اور راستے جو مجھے اپنی شادی کی زندگی میں اب تک سمجھ آئے ہیں۔ شاید یہ باتیں آپ میں سے کسی بہن کی بھی کام آ جائے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے وہ ہے پیار اور عزت۔ اور سچ کہوں تو عزت ہونا پیار ہونے سے کئی زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اور اس کی عزت کرے، بلکہ اسی طرح ایک مرد بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کی بیوی اسے عزت دے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی رشتہ یک طرفہ نہیں چلتا۔ اگر آپ اپنے شوہر کو عزت دیں گی تو یقین کریں آپ کو بدلے میں دگنی عزت ملے۔ اور ایک چھوٹا سا راز آپ سب بہنوں کو بتاؤں، کبھی اپنے شوہر کے سامنے ان کے گھر والوں کی اچھائیاں بیان کر کے دیکھنا، آپ دیکھیں گی کہ ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون آتا ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں مردوں کی طرف سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ میری زیادہ تر آڈینس میری پیاری خواتین ہے، تو یہ پوائنٹس میں خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے ہی شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئے اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے تو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، لیکن اس کو خوبصورت رکھنے کے لیے سب سے پہلے اور اہم چیز یہ ہے کہ پیار اور عزت۔ اور یہاں میں اپنی پیاری بہنوں سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ صرف اپنے شوہر کی عزت کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ شوہر کے گھر والوں کو بھی عزت اور مان دینا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میاں بیوی کے رشتے کو دن بھر اچھا ثابت کرتی ہیں اور دن بہ دن مضبوط بناتی ہیں۔ اب کچھ بہنیں یہ کہیں گی کہ آپ ہی، ہم تو اپنے سسرال کی عزت کرتے ہیں لیکن ہمارے شوہر ہمارے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں میں بس یہی کہوں گی کہ میں یہ سب باتیں صرف آپ کو ٹپس دینے کے لیے کر رہی ہوں۔ مردوں کا پوائنٹ آف ویو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کا بھلا چاہوں۔ یاد رکھیے، جس رشتے میں عزت ہوتی ہے نا، وہ رشتہ خود نجود مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب آپ کے گھر میں عزت اور سکون ہوگا تو یقین کریں محبت خود نجود آ جائے۔ میں آج پھر اپنی روزمرہ روٹین کے ساتھ آپ سب کے ساتھ کچھ خاص باتیں شیئر کر رہی ہوں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں سیکھی ہیں، سب بہنوں تک یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، جس طرح ہم عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہماری تعریف کریں، ہمارے دن کے کام کو اپریشیٹ کریں، بلکہ اسی طرح ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر وہ کوئی چیز گھر لاتے ہیں یا کسی چھوٹی سی چیز میں آپ کا خیال رکھتے ہیں تو ایک پیارا سا شکریہ ان کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ مرد اکثر اپنی فیلنگز جتاتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر کسی کو تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر رشتے میں بڑی بڑی خوشیاں لے کر آتی ہیں۔ تو بہنوں، آج کی میری روٹین کے ساتھ یہ پوائنٹ آپ کے لیے آپ کے شوہر کی تعریف کرنا سکھائیں گے۔ یہ رشتہ مزید مضبوط اور محبت بھرا ہوگا۔ اور اب ایک اور اہم بات، ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی ٹینشن اور پریشانیاں ہر وقت اپنے شوہر پر نہ ڈالیں۔ یاد رکھیے، مرد دن بھر باہر کی ذمہ داریاں اور پریشر برداشت کر کے آتے ہیں۔ اگر ہم مزید پریشانیاں ان کے ساتھ بانٹیں گی تو رشتہ سکون دینے کے بجائے مزید بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے تھوڑی سی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں اور گھر کا ماحول پرسکون رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہی چیز میاں بیوی کے رشتے کو خوشگوار اور مضبوط بناتی ہے۔ دیکھیے بہنوں، ہم سب جانتی ہیں کہ مرد صبح سے شام تک گھر کے باہر رہتے ہیں، وہ نہ جانے کتنے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کتنے حالات سے گزرتے ہیں، کتنی پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اور آخرکار ہمارے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما کر گھر واپس آتے ہیں۔ اب ایسے میں جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہو، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ فوراً ان پر اپنے گھریلو مسئلے نہ ڈالیں۔ پورے دن کی پریشانیاں یا شکایات ایک دم ان کے سامنے رکھیں۔ یقین رکھیں، کسی بھی مرد کو ہر وقت شکایت کرتی ہوئی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میں خود ایک
عورت ہوں اور میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ ہم عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی سی بات کو بھی بہت بڑا بنا دیتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ عادت بدل لیں اور گھر کو سکون دینے والی فضا بنائیں تو شوہر بھی خوش رہیں گے اور رشتہ بھی مضبوط رہے گا۔ تو بہنوں، آج کا پوائنٹ یاد رکھیے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائیں تاکہ آپ کے شوہر باہر کی تھکن بھول جائیں اور آپ کے ساتھ وقت گزار کا سکون محسوس کریں۔ آج میں ایک بہت اہم پوائنٹ شیئر کرنے والی ہوں جو میں نے خود اپنی زندگی میں سیکھا ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ خود نجود مضبوط ہونا شروع ہو جائے تو شکر ادا کرنے اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیے، جب شوہر کو یہ یقین ہو جائے کہ میری بیوی ہر حال میں میرا ساتھ دیتی ہے تو اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ ایک مرد کے لیے اس کی بیوی کی سپورٹ بہت معنی رکھتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کو سپورٹ کریں۔ اگر اس وقت آپ کو کچھ سمجھ نہ بھی آ رہا ہو تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، پھر جب حالات نارمل ہو جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں تب آپ اپنا اوپینین آرام سے سامنے رکھ سکتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس وقت ماحول پہلے ہی خراب ہو یا آپ کا شوہر پہلے ہی ٹینشن میں ہو، اس وقت اصلاح کرنے یا بحث کرنے کے بجائے بس خاموشی سے ساتھ دیں۔ یہی چیز ہر رشتے کو مضبوط کرتی ہے، یہی چیز آپ دونوں کے بیچ اعتماد بڑھاتی ہے۔ تو بہنوں، آج کا سبق یہ ہے، اپنے شوہر کی سپورٹ بنیے، ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور دیکھیے کہ آپ کا رشتہ مضبوط اور سکون بھرا ہونا چاہیے۔ آج میں ایک بہت ضروری پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ وہ چیز ہے جسے اگر ہم سب اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنا لیں تو یقین کریں بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے گھریلو باتوں کو کبھی بھی کسی تیسرے بندے کے ساتھ ڈسکس نہ کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سی لڑائیاں دیکھی ہیں جو اپنی ہر چھوٹی سی بات فوراً میکے کال کر کے بتا دیتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جب آپ کسی تیسرے بندے کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ آپ کے میاں بیوی کے معاملات میں بول سکے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے اور جتنا زیادہ لوگ بیچ میں آئیں گے اتنے ہی باتیں الجھتی جائیں گی۔ یاد رکھیے، گھر کے مسئلے سے گھر کے اندر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ آج کل جو گھروں میں بے سکونی ہے، طلاق کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں رہا اور برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ پوائنٹ اپنے پلو سے باندھ لیں، کبھی بھی اپنے گھریلو باتیں باہر نہ لے کر جائیں، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سکون اور محبت سے مسئلے کو سلجھائیں۔ یہی اصل راز ہے جو خوشگوار زندگی کو سکون دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ ہمیشہ خاموش رہیں اور سب کچھ سہتی رہیں۔ دیکھیے، ہر میاں بیوی کے رشتے میں چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم تھک کر فوراً میکے یا کسی قریبی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں۔ جب میرے گھر میں یہ بات ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک بات بتاتی ہوں۔ میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ ہمیشہ خاموش رہیں اور سب کچھ سہتی رہیں۔ دیکھیے، ہر میاں بیوی کے رشتے میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم تھک کر فوراً میکے یا کسی قریبی کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ جی میرے گھر میں یہ بات ہو گئی ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک بات بتاتی ہوں۔ جب میری شادی ہونے والی تھی تو میں یوٹیوب پر اس بات کو سرچ کرتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے مضبوط ہو، کیسے نبھانا چاہیے ایسے رشتے کو۔ وہاں میں نے ایک جملہ سنا جو اب تک میرے دل و دماغ میں نقش ہے، کبھی بھی میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے کو کسی تیسرے کو مت بتائیں، کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی زیادہ دیر کی نہیں ہوتی، گھنٹوں میں یا دن یا 2 دن میں صلح ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بات آپ نے کسی تیسرے کو بتا دی وہ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ آپ تو شاید بھول جائیں گی لیکن آپ کے والدین یا بہن بھائی کبھی نہیں بھولیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی تو آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن رشتوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے، میاں بیوی کی لڑائی میاں بیوی تک ہی رہنی چاہیے۔ باہر نکالیں گی تو رشتہ کمزور ہوگا، لیکن اگر گھر کے اندر ہی سلجھا لیں گی تو رشتہ مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بات دل سے لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے، جب آپ اپنے گھر کا چھوٹا موٹا معاملہ کسی تیسرے کو بتا دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہو، بہن بھائی ہو یا دوست، میں آپ سے یہ ہرگز نہیں کہہ رہی اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی بڑی غلط چیز ہے تو آپ خاموش بیٹھیں، بالکل نہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنے والدین کو ضرور شامل کرنا چاہیے، لیکن میں صرف اتنی چھوٹی موٹی نارمل لڑائیوں کی بات کر رہی ہوں جو ہر میاں بیوی کے بیچ ہو جاتی۔ میری بہنوں، خاص طور پر وہ جو نئی نویلی دلہنیں ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، یہ بات غور سے سن لیں۔ جب آپ اپنی چھوٹی موٹی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں تو وہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، وہ رائے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور مسئلہ سلجھانے کے بجائے مزید الجھنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے بچا جا سکے۔ دیکھیے، ہم سب بزی ہیں، عورتیں پورا دن بچوں اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں اور مرد باہر کام پہ جا کر تھک جاتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، رات کو کم از کم آدھا گھنٹہ ایسا نکالیں جن میں آپ دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کریں، اپنے دل بھر کی باتیں شیئر کریں، دل کے حال سنائیں اور سنیے۔ یقین کریں، جب میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے دل کا بوجھ بانٹتے ہیں نا تو دل ہلکا ہو جاتا ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے۔
میں اپنی مثال دیتی ہوں، جب سے میں نے یوٹیوب پر کام شروع کیا ہے، یقین کریں میرا شیڈول اتنا بزی ہے کہ بعض اوقات اپنی امی کا فون اٹھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ پورا دن ویڈیوز کی تیاری، ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ، یہ سب کچھ ایک 24 آورس جاب ہے۔ میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں، اکثر وہ فری ہوتے ہیں لیکن میری مصروفیت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم آدھا یا 1 گھنٹہ ایسا ہو جس میں ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل کھولنا، یعنی اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ یقین کریں یہ چھوٹا سا وقت ہی آپ کے رشتے کی اصل مضبوطی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ بھی اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو آج سے یہ عادت اپنائیں۔ جتنا مرضی بزی ہو جائے لیکن اپنے شوہر کے ساتھ دن کا اختتام یا بات چیت ضرور کریں۔ اب آتی ہوں ایک اور بہت اہم بات پر۔ یہ چیز ہم سب شروع میں تو کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی بچے ہو جاتے ہیں یا گھر کے کام بڑھ جاتے ہیں ہم بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ کوشش کریں کہ جب آپ سارے گھر کے کام سے فری ہو جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ہسبینڈ گھر آنے کا ٹائم ہے تو نہا دھو کے فریش ہو جائیں۔ ہلکا پھلکا سا میک اپ کریں، چاہے صرف لپسٹک اور تھوڑا سا پاؤڈر ہی کیوں نہ لگا لیں۔ یقین کریں یہ چھوٹی سی محنت آپ کے شوہر کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ دیکھیے، جس طرح ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے ہسبینڈ باہر سے فریش اور اچھے کپڑوں میں آ کر ملیں، بالکل ویسے ہی مردوں کو بھی یہ چیز پسند آتی ہے کہ ان کی بیوی سجی سنوری، فریش اور خوشبو لگائے ان کے سامنے آئے۔ یہ چیز محبت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی صاف ستھرے کپڑے پہننا مت بھولیے۔ یقین کریں کسی بھی مرد کو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی کہ اس کی بیوی اجڑی ہوئی ہو، لاپرواہی سے یا ایسے ہی ماسی بنی نظر آئے۔ چاہے آپ کتنی ہی بزی کیوں نہ ہو، اپنی سیلف کیئر پر تھوڑا سا دھیان ضرور دیں۔ آخر میں یاد رکھیے، یہ ضروری نہیں کہ آپ روز کوئی خاص تیاری کریں یا بیوی میک اپ کرے، صرف نہا لینا، فریش ہونا اور صاف ستھرے کپڑے پہن لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار اور سکون سے بھرا بناتی ہیں۔ اور بہنوں، یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنی شادی کے کچھ عرصے گزارے ہیں، جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ سب کو بھی فائدہ دے، تاکہ آپ کا رشتہ بھی